بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ سورۃ الانفال کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے حصہ ثانیہ سورت و تفصیل دعویٰ حصہ اول۔ پہلے حصے کی تفصیل بھی آ رہی ہے، یعنی الانفال للہ ما علل، مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے۔ پہلے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے مجاہدین کے لیے اور 1 حصہ یہ آ گئی تفصیل۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور تم جان لو، انا الگ ہے اور ما موصولہ ہے، یقیناً جو تم نے غنیمت کا مال حاصل کیا۔ من شیئن، یہ ما کا بیان ہے، جو تم نے حاصل کیا یعنی کوئی چیز۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا حکم یہ ہے، پس یقیناً اللہ کے لیے ہے 5واں حصہ اس کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے۔ نیچے لکھا ہے مسلمی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب، والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 حصے مجاہدین کے الگ کر کے 5واں حصہ ہوگا، اس 5ویں حصے میں سے اللہ کا حصہ بھی ہے، اور اللہ کا حصہ بیت اللہ شریف پر خرچ کیا جائے۔ اگر بیت اللہ شریف قریب نہیں ہے تو علاقے کی جو مساجد ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ لیکن باقی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ بطور تبرک ہے، بطور برکت ہے، اور اس 5ویں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب۔ یتیموں کا نیچے لکھا ان کان فقیرا و الا فلا، یتیم وہ ہے جو مالدار نہیں ہونا چاہیے، غریب اور فقیر ہونا چاہیے۔ مسکینوں کا بھی حصہ ہے، اور مسافر اذا کان ذا حاجہ، اگر وہ ضرورت مند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا حصہ بھی ختم ہو گیا اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اگر آپ کی وفات کے بعد غریب اور مسکین ہیں تو ان کو غربت اور مسکینی کی وجہ سے حصہ دیا جائے گا۔ آپ کی قرابت کی وجہ سے جو حصہ ملتا تھا وہ حصہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، مقتضی اول، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، وما انزلنا، مقتضی دوم، اور اس کے ساتھ جو اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر۔ کیا اتارا؟ انزلنا پر لکھنا ہے ملائکہ و نصرت، ملائکہ و نصرت۔ یہ ملائکہ و نصرت اللہ کی امداد کب اتری تھی؟ یوم الفرقان، فرقان والے دن۔ اللہ نے بدر والے دن کو فرقان فرمایا،
یوم الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ کفار کی طاقت ٹوٹ گئی، 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ وہ کون سا دن تھا؟ وہ پہلا آ گیا مبدل منہ، اب اس سے یہ بدل ہے یوم التقل جمعان، یعنی وہ دن جس روز ملی تھی دو جماعتیں، مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اور اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ سورت کے پہلے حصے کے اندر 7 علل ہیں، 7 وجوہات کہ تم نے مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیوں تقسیم کرنا ہے۔ 7 اس کی وجوہات تھیں اور 5 قوانین جنگ تھے۔ دوسرے حصے میں بالکل الٹ ہے، 7 قوانین جنگ ہیں اور 5 اس دعوے کی علتیں ہیں۔ تو نیچے آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے، اس انتم بالعدوۃ الدنیا کے نیچے علت اولا حصہ ثانیہ، اور ایک اور جملہ بھی ہے سامنے، یہاں سے آخر سورت تک دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں بھی وہ دونوں مضمون مذکور ہیں جو حصہ اول میں مذکور ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس حصہ میں الانفال للہ والرسول کی تفسیر کی گئی ہے، اور اس کی علل کی تعداد 5 ہے اور قوانین جہاد 7 ہیں، وہ تمام مومنین کے لیے، اور 5 صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 ہو گئے۔ اس انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ جو آپ کے پاس عربی عبارت تھی، میں نے سارا اس کا خلاصہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سنا دیا ہے۔ اس انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اے صحابہ، اوپر لکھا ہوا ہے 7 کنارے قریبی کے تھے۔ قریبی کنارے سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھا ہے مدینہ منورہ کے آگے 2 لفظ لکھ لیں، قریب تھا۔ یہ کنارہ مدینہ منورہ کے قریب تھا۔ وَهُمْ، اور وہ مشرکین مکہ، بالعدوۃ القصویٰ، 7 کنارے دور والے کے تھے۔ اس پر لفظ لکھنے مدینہ سے دور۔ عرض کیا تھا 300 میل سفر ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا، اور بدر کا میدان مدینہ طیبہ سے 80 میل دور ہے، تو مکہ شریف سے ہو گیا 220 میل۔ اور والرکبو، یہ راکب کی جمع، اور قافلہ جو سوار تھے، اسفل منکم، اسفل منکم، نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ کیا مطلب نیچے اتر گیا تھا؟ اس کے نیچے لفظ لکھ لیں، یعنی لشکر کے قریب تھا۔ کل ذہن میں ہوگی بات جو عرض کی تھی کہ جب لشکر کہیں گے تو ابو جہل کا لشکر مراد ہوگا، اور قافلہ کہیں گے تو حضرت ابو سفیان والا قافلہ مراد ہوگا۔ اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے، یعنی لشکر کے قریب تھا۔ ایک اور چند لفظ لکھنے، وہ بھی اسفل کے اوپر لکھنے ہیں۔ قافلہ مشرکین کی پشت پر تھا۔ یعنی ان کی شوکت تمہارے مقابلہ میں کئی گنا تھی۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، اگر احباب کے ذہن میں ہو، یوں اشارہ کیا تھا، یہ جب حضرت ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ ایسے چکر کاٹ کر یہ ایسے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے اس لشکر کے پیچھے پہنچ گئے۔ اب لشکر اور صحابہ آمنے سامنے آ گئے، تو ان کی شان و شوکت بڑھ گئی، ایک لشکر اور ایک قافلہ بھی اس کی پشت پر۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ اختلاف کرتے تم بیچ میعاد کے، بیچ وعدے کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے لکھے یا وہ نہ آتے یا تم نہ آتے۔
اس کے اوپر چھوٹے سے لفظ لکھ لیں بوجہ قلت عدد و اسلحہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ تو اتفاقی طور پر اللہ نے تمہیں اور لشکر والوں کو آپس میں لڑا دیا. اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ رکھا ہوتا بھئی یکم شعبان کو ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، مثلا ہو سکتا ہے وہ اس وعدے پر پورا نہ پہنچتے، تیاری ان کی جنگ کی نہ ہو سکتی، تم اس وعدے پر پورا نہ پہنچ سکتے، تمہاری تیاری نہ ہو سکتی، اتفاقاً میں اللہ نے تمہیں آمنے سامنے کر دیا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، نیچے لکھا ہوا ہے لیکن جَامَعَكُمْ بِغَيْرِ مِیعَادٍ، اوپر چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لیکن جَامَعَكُمْ بِغَيْرِ مِیعَادٍ، لیکن اللہ نے تم کو جمع کر دیا بغیر وعدے کے. اور نیچے لکھا ہے حکمت جمع بغیر میعاد، بغیر وعدے کے. کیوں اللہ نے جمع کیا؟ اتفاقاً آمنے سامنے آ گئے. کیوں؟ تاکہ پورا کرے اللہ کریم معاملہ کان مفعولا، جو ہے کیا ہوا اللہ کے علم میں. نیچے لکھا ہوا ہے من اعزاز دینہی و اعلاء کلمتہی، اللہ کا مقصد تھا کہ میں نے اپنے دین کو عزت دینی ہے، اپنے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور یہ کام اللہ کریم کی تقدیر میں ایسے ہونا تھا، لکھا ہوا تھا. اس لیے اللہ نے تمہیں بغیر ایک دوسرے کے وعدہ کیے اتفاقاً بدر کے میدان میں جمع کر دیا. سامنے بھی ایک جملہ ہے خلاصہ، یعنی خوب جوش کا سامان تھا، اگر میں امداد نہ کرتا تو تم مغلوب ہو جاتے. اس کا تعلق ہے یہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اس جملے کے ساتھ کہ وہ لشکر اور قافلہ آپس میں کٹے ہو چکے تھے. اب لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ حکمت ہے لِيَقْضِيَ کی، یہ حکمت ہے لِيَقْضِيَ کی. خلاصہ لکھا ہوا ہے یہ کہ حق واضح ہو جائے. کیوں آپس میں تمہیں اکٹھا کر کے جنگ کرائی؟ تاکہ ہلاک ہو وہ بندہ من ہلاک جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. ہلاک کا معنی کیا تاکہ ہلاک ہو وہ بندہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، ہلاک ہو ام بینۃ، دلیل واضح ہونے کے بعد. ان کے نیچے بعد لکھا ہوا ہے اور نیچے اور لفظ میں بے قیام الحجت علیہ، تاکہ اس پر دلیل پوری ہو جائے، دلیل واضح ہو جائے. ہلاک ہونا چاہتا ہے، ہلاک ہو لیکن دلیل واضح ہونے کے بعد. وَيَحْيَا، اور زندہ رہے وہ بندہ، یحییٰ کے نیچے مومن. کون؟ من حیا، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے ام بینۃ، دلیل واقع ہونے کے بعد. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ کریم البتہ سننے والا اور جاننے والا ہے. نیچے جملہ ہے وضوح حق کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد کون مومن ہوتا ہے اور کون کافر. اب اس علت کو فٹ کیسے کریں گے؟ پیچھے میں نے صفحہ الٹا دیا. اس انتم بالعدوۃ الدنیا، ان کی طاقت تو تم سے کئی گنا زیادہ تھی. ایک لشکر اور ایک قافلہ بھی اس کی پشت پر آ گیا. اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وقت مقرر کرتے تو ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکتے. بغیر وعدہ مقرر کیے تمہیں بدر کے میدان میں جمع کر کے ان کافروں کو شکست دے کر تمہیں فتح دینے والا اللہ. تو الانفال للہ، اب مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو. دوسری علت آ گئی الانفال للہ کی، مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے. وجہ اس یریکہم، جب دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشرک، ہم وہ کفار، اللہ کہاں دکھا رہا تھا؟ فی منامک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں.
قلیلاً تھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا مجھے خواب آیا ہے کفار تھوڑے ہیں، حالانکہ وہ تو زیادہ تھے. اب قلیلاً کا کیا مطلب ہے؟ سامنے چھوٹا سا جملہ لکھ لیں بالکل آیت کے سامنے. اکثر کا ایمان لانا مقدر تھا. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. تو اب خواب کے اندر کافر اللہ نے وہ تھوڑے دکھائے جن کی موت کفر پر آنی تھی، وہ اللہ نے دکھا دیے، اور وہ تو تھوڑے تھے. اکثر کا ایمان لانا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. نیچے ایک لفظ بھی ہے بحسب العاقبۃ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ بِالْفِعْلِ کافرین. انجام کے اعتبار سے اللہ کریم نے دکھائے کہ جن کی موت کفر پر آنی ہے وہ تھوڑے ہیں، اگرچہ وہ بالفعل تو کافر تھے اس وقت، لیکن مراد انجام کے لحاظ سے ہے. اب قلیلاً کے اوپر ایک لفظ میں نے لکھوانا ہے، مؤمنین کی ہمت بڑھ گئی. بس قلیلاً پر مؤمنین کی ہمت بڑھ گئی. جب آپ نے خواب بیان کیا کہ کافر تھوڑے ہیں، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. اور اگر اللہ کریم دکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کفار، ہم پر لفظ کفار، اگر دکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہم وہ مشرکین کفار کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ البتہ تم صحابہ ہمت ہار جاتے. اب یہ نہیں فرمایا لَفَشِلْتَ میرے محبوب آپ حوصلہ ہار جاتے نا، دکھایا آپ کو اراکا، اور حوصلے ہارنے کا تذکرہ صحابہ کے بارے میں ہے، تم صحابہ ہمت ہار جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور البتہ اختلاف کرتے تم معاملہ جنگ میں، جھگڑا کرتے ہوئے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ تو زیادہ ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ کریم نے بچا لیا تم کو. نیچے لکھا ہے کم ہمتی و تنازع سے، اختلاف ہوئے نہیں، جب دکھا دیا تھوڑے ہیں حوصلہ بڑھ گیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات. وہ کیا جاننے والا ہے کہ اس تدبیر سے ضعف اور اس تدبیر سے قوت پیدا ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کس تدبیر سے طاقت بڑھتی ہے، کس تدبیر سے قوت پیدا ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کس تدبیر سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. اب علت کیسے بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر تھوڑے دکھا کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے والا اللہ تو الانفال للہ. اور علت ثالثہ آ گئی وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. نیچے لکھا ہے یعنی صرف خواب پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اب خیال، خواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کو اللہ نے کافر کتنے دکھائے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ جب دکھا رہا تھا اللہ کریم تم کو، ہم وہ کفار، اللہ صحابہ کو وہ کفار دکھا رہا تھا، تم کو دکھا رہا تھا صحابہ. اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم ملے آپس میں، جب جنگ شروع ہوئی اللہ دکھا رہا تھا صحابہ کو کافر. فی اعینکم قلیلا تمہاری نظروں میں کم. جب لڑائی شروع ہوئی تو کافر کم نظر آنے لگ گئے اللہ کریم کی حکمت سے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہیں تھوڑا کر دکھایا اللہ کریم نے، اللہ نے تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا. فی أَعْيُنِهِمْ ان کافروں کی نظروں میں. اب یُقَلِّلُكُمْ پر ایک چھوٹا سا لفظ عرض کرنا ہے اور وہ لکھواؤں گا قبل از جنگ. بس سورت آل عمران صفحہ ہے 113 تیسری سطر.
قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق ہے واسطے تمہارے بڑا نمونہ ان دو جماعتوں میں، التقطا جو آپس میں ملی تھی بدر کی لڑائی میں۔ بدر کی لڑائی میں جو دو آپس میں جماعتوں کی جنگ ہوئی بڑا نمونہ ہے تمہارے لیے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت صحابہ کرام لڑائی کر رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافر مشرکین مکہ، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اب خیال یہ قابل اشکال جگہ ہے۔ يَرَوْنَهُمْ، دیکھتے تھے کافر ان مومنوں کو، مِثْلَيْهِمْ، اپنے سے دو گنا، رأی العین، دیکھنا آنکھ کا۔ کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ مسلمان ہم سے دو گنا زیادہ ہیں۔ ذرا غور تو کرو مولانا صرف جو کہنا چاہتا ہوں، یرونہم مثلیہم رأی العین، کافروں کو اللہ نے دکھایا مسلمان تم سے دو گنا زیادہ ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ یکللکم فی اعینہم، اللہ کریم تمہیں کم دکھا رہا تھا کافروں کی نظروں میں، تم تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اب مونا میری طرف دیکھو مونا اٹک، تو میں جملہ عرض کروں۔ سورۃ الانفال میں فرمایا اللہ نے تم صحابہ کو کم دکھایا کافروں کی نظروں میں، کافر دیکھتے تھے مسلمان کم ہیں، تھوڑے سے ہیں، بھئی ابھی ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ صحابہ کرام کافروں کو دو گنا نظر آ رہے تھے، اپنے سے بھی دو گنا۔ اب کافر 1000 ہیں تو مسلمان ان کو 2000 نظر آ رہے تھے۔ یہاں فرمایا کافر کم دیکھتے تھے صحابہ کو، صحابہ تھوڑے ہیں، اور وہاں فرمایا کافر دیکھتے تھے صحابہ ہم سے زیادہ ہیں۔ میں نے یہاں جو الفاظ عرض کیے ہیں اشکال ہی ختم ہو گیا۔ یکللکم فی اعینہم، اللہ کریم تمہیں کم دکھا رہا تھا ان کافروں کی نظروں میں قبل از جنگ۔ کیا لفظ ہے؟ بس میری طرف دیکھیں تو جملہ حل ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ نے مسلمان کافروں کو کم دکھایا، تھوڑے سے ہمیں مار ڈالیں گے ان کو، جنگ تو ہونے دو۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، شروع ہونے کے بعد مسلمان کافروں کو ڈبل نظر آنے لگ گئے، اپنے سے بھی ڈبل، تو وہ حوصلے ہار گئے کافر۔ یہ یہاں تذکرہ ہے قبل از جنگ کا، اور سورۃ آل عمران میں تذکرہ ہے بعد از جنگ کا، یعنی جنگ جب شروع ہو چکی تھی۔ اشکال حل ہو گیا؟ آگے چلیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا کرے اللہ کریم معاملہ جو ہے مفعولاً کیا ہوا۔ مفعولاً کے نیچے لفظ فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، اردو والے اردو میں لکھ لیں اللہ کے علم میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور میں متصرف اللہ ہی ہے کیسے، اور اللہ کریم کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے معاملات۔ اب یہ علت ثالثہ کیسے بنی؟ الانفال للہ کے نیچے تمہیں کافروں کی نظر میں کم دکھانے والا اور کافروں کو تمہاری نظر میں کم دکھا کر آپس میں جنگ کرا کے کافروں کو شکست دینے والا اللہ، تو الانفال للہ۔ آگے چلیں۔ قانون اول برائے مومنین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نیچے ایک لفظ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، بیان آداب سبعہ۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ 6 کو کہتے ہیں، سبع بنانا ہے 7 آداب آئیں گے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب ملو تم کسی جماعت سے، مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ ادب اول ثبات قدمی، قدم مضبوط رکھو۔ نمبر 2 ادب ثانی ثبات قلبی، پہلے ثبات قدمی قدم مضبوط، پھر ثبات قلبی دل مضبوط رکھو۔ اور یاد کرو اللہ کریم کو بہت، اللہ کی یاد سے دل مضبوط ہوگا۔ سمرانتیہ لعلکم تفلحون، امید ہے یعنی یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ادب ثالث اور اطاعت کرو اللہ کریم کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور متعلق ہے حرب میں جنگ کے جتنے امور متعلق ہیں اللہ رسول کی اطاعت. چوتھا ادب وَلَا تَنَازَعُوا نہ آپس کے اندر جھگڑا کرو آپس میں اور امام سے بھی امیر سے بھی. نقصان کیا ہوگا فَتَفْشَلُوا بس تم ہمت ہار جاؤ گے کم ہمت ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے ایک نتیجہ. دوسرا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور ختم ہو جائے گا روب تمہارا. ری تو ہوا کو کہتے ہیں مراد روب. آپس میں جھگڑا نہ کرو روب چلا جائے گا. وَاسْبِرُوا پانچواں ادب اور ڈٹے رہو ہر امر ناگوار میں. کوئی بات کوئی کام تمہاری خلاف طبیعت ہو برداشت کرو. سمرا ان اللہ مع الصابرین یقین اللہ کریم ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. اور معیت الہی مجھے پہ نصرت ہے. اللہ کریم کا ساتھ ہونا یہ نصرت کا سبب ہے. چھٹا ادب زجر بھی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے باطراً آکڑ کرتے ہوئے. یہ بطاویل اس میں فاعل حال ہے خرجو کی ضمیر سے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. باطراً دراں حالے کے آکڑ کرنے والے تھے آکڑ کرتے ہوئے نکلے. وصف اول. نمبر دو وریا الناس اور دکھلاوا کرنے والے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے والے. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اب ایک تو وصف تھا آکڑ کرتے ہوئے نکلے. نمبر دو شان و شوکت دکھاتے ہم جا رہے ہیں بھئی اپنا قافلہ بچانے کے لیے. کس کی جرأت ہے ہمارے قافلے کو نقصان پہنچائے. بڑی آکڑ و شان و شوکت. اور نمبر تین وصف فخر و ریا کے علاوہ یہ نیت بھی تھی. کون سی؟ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے تھے اللہ کریم کے راستے سے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللہ جو عمل کر رہے ہیں گھیرا کرنے والا یہی سزا دے گا. سامنے 2 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے. ایک بھی اور 2 بھی دونوں پڑھنے ہیں. یہ کَالَّذِينَ خَرَجُوا ان کی طرح نہ بنو جو نکلے تھے. وَالْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ مکہ تھا. ابو جہل و اصحابہ حین خرجوا لحمایۃ العیر جب قافلے کی حمایت کے لیے ابو جہل نکلا اس کے ساتھی نکلے وہ لوگ مراد مکہ والے. 1000 کا لشکر آکڑ کرتے ہوئے نکلا. آگے جی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ یہ چوتھی علت آ گئی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب خوبصورت کر دکھائے واسطے ان مشرکین کے شیطان نے ان کے کفریہ اعمال کرتے شرک تھے سمجھتے عشق تھے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ یہ جو خوبصورت کیے بذریعہ وسوسہ دل میں شاباش شاباش تم بالکل ٹھیک ہو تم حق پر ہو. یہ جو لات منات عزا فقیرنی کی عبادت کرتے ہو بالکل تم ٹھیک ہو یہ بالکل صحیح کام ہے. وسوسے دل میں ڈالے اور وسوسہ کے بعد بالمشابہ سامنے آ گیا ابلیس. کیسے؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ شیطان نے کہا آ کر سامنے نہیں کوئی غالب بازے تمہارے آج کے دن من الناس بیرونی لوگوں میں سے مسلمانوں میں سے. کون ہے مسلمان جو تم پر غلبہ پا سکے؟ لکھا ہے تمہیں وہ قوت و شوکت حاصل ہے تمہیں وہ قوت و شوکت حاصل ہے مسلمان تم پر غالب ہو سکتے ہیں. سامنے آ کر کہا وَإِنِّي جَعَلُ لَكُمْ ابلیس نے سامنے آ کر کہا اور میں پڑوسی ہوں واسطے تمہارے اندرونی لوگوں یعنی بنو کنانہ سے. آگے آیت کو نہیں چلاتے پہلے حاشیہ پڑھیں نہ پھر آیت پڑھنے کا لطف آئے گا. ذرا حوصلے سے پڑھیں سمجھ کر. جب کفار مکہ بدر کی طرف آنے لگے تو انہوں نے خوف کیا کہ ہمارا مخالف قبیلہ بنو کنانہ ہمارے پیچھے مکہ مکرمہ پر حملہ نہ کر دے. کیا مطلب ہے جی؟ جملے کا مطلب تو سنا ہو. حاشیے کو نہیں دیکھنا مطلب مجھے سنا ہو نا سارے علماء. میری طرف دیکھیں تو میں عرض کروں جملہ
مشرکین مکہ کی دشمنی تھی بنو کنانہ سے۔ 1000 جب ان کے پہلوان اور جنگجو قافلے کو بچانے کے لیے مکہ شریف سے روانہ ہونے لگے تو راستے میں ان کو خیال آیا، اوہو بڑی غلطی ہوئی، ہم تو 1000 بندے لڑاکا مسلح نکل پڑے ہیں قافلے کو بچانے کے لیے، بنو کنانہ سے ہماری دشمنی ہے، پیچھے تو کوئی اتنے جنگجو لڑاکے باقی ہیں نہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے وغیرہ، کوئی جوان ہوں گے تو کوئی تھوڑے سے ہوں گے، اگر بنو کنانہ نے حملہ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ جب یہ ان کو خیال آیا اور آپس کے اندر اختلاف ان کا ہوا، اب کیا کریں کیا نہ کریں، ادھر قافلے والا مسئلہ، پیچھے یہ حملے کا خطرہ، تو شیطان بنو کنانہ کا جو سردار تھا سراقہ ابن مالک، اس کی شکل بن کر آ گیا۔ السلام علیکم، سلام تو نہیں کیا ہوگا، میں تو ایسے کہہ رہا ہوں، ایسے آپ نقل کریں اور سلام بھی سنا دیں ان کو۔ ہاں جی تم کیسے؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہماری تمہاری مخالفت ہے آپس میں، شیطان نے کہا لیکن مسلمان تو ہم سب کے مشترکہ دشمن ہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، فکر نہ کرو۔ آپ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، بات یہ سردار ہمارے ساتھ ہے، بنو کنانہ کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر بدر کے میدان میں پہنچ گئے، آپ پڑھیں گے نام، حارث ابن ہشام ایک سردار تھا، ابو جہل سراقہ کی شکل بن کر ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کھڑا، میں ساتھ ہوں، وہ کس کا اڑا دیں گے۔ جب فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے، کتنے؟ شیطان نے دیکھا، حارث نے ہاتھ پکڑا، کدھر چھوڑو جی، فرشتوں کو دیکھا تو پھر چیخا، بھاگ، وہ پکڑتا رہ گیا لیکن یہ بھاگنا کیا تھا غائب ہو گیا ہوگا۔ حاشیہ پڑھو، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جب کفار مکہ بدر کی طرف آنے لگے تو انہوں نے خوف کیا کہ ہمارا مخالف قبیلہ بنو کنانہ ہمارے پیچھے مکہ مکرمہ پر حملہ نہ کر دے، تو شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کنانی کی شکل بن کر میدان میں آیا اور مشرکین کی دلجوئی کی، شاباش میرے پترو شاباش، تکڑے تھی ہو، شاباش، کیوں فکر کرتے ہو؟ لیکن جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو میدان چھوڑتے وقت وہ حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ہاتھ چھڑانے پر حارث نے پوچھا، کدھر ہیں؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ کدھر جا رہے ہو؟ نہیں آ رہا، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں جاتا ہوں۔ آپ دیکھو جی، فَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ابلیس نے کہا سامنے آ کر، میں پڑوسی ہوں واسطے تمہارے اندرونی لوگوں سے، بنو کنانہ سے، میں بھی ساتھ ہوں، کیوں فکر کرتے ہو؟ فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِئَتَانِ، جبکہ دیکھا اس نے دو جماعتوں کو لڑنے لگی نا آپس میں، جب مقابلہ شروع ہوا تو ناقص عَلَاقِبَیْ لکھے، اور نزول ملائکہ کا دیکھا تو ناقص الٹا پھرا عَلَاقِبَیْ اپنی دونوں ایڑیوں پر، پھر بھاگا۔ وقال، اور اس نے کہا انی بری منکم، یقیناً میں بری ہوں تم سے، تسا جانو تھوڑا کام جانے، صحیح ہونا میں دے پہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، حضرت صاحب جا رہے ہیں۔ انی ارا، کیوں علت وجہ، انی ارا ما لا ترون، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں ما وہ فرشتے جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے تو جوتیاں لگیں گی۔ انی اخاف اللہ، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ واہ بھائی، کہ کیسے ڈرتا تھا؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، ڈر ہوتا تو سجدہ نہ کرتا، وہاں نیچے لکھا ہوا ہے انی اخاف اللہ، کہ فرشتوں سے مجھے زد و کوب کرا دے، یہ خطرہ ہے، جوتیاں نہ مروائے اللہ، یہ ڈر ہے۔ مولانا اب آپ کے پاس یہ نمبر 3 حاشیہ لکھا ہوا ہے، اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ فلا یاردو، یہ اشکال وارد نہیں ہوگا، ان شیطان قد انذرا، شیطان کو تو مہلت دی گئی ہے، وہ کیوں ڈر ہے؟ فَلِمَ يَخَافُ مِنَ الْمَوْتِ، موت سے کیوں ڈر رہا تھا؟ عائشہ کو تو دیکھو، فلا یاردو، یہ اشکال وارد نہیں ہوگا کہ شیطان، ان شیطان قد انذرا، اس کو تو مہلت دی جا چکی ہے، فَلِمَ يَخَافُ مِنَ الْمَوْتِ، موت سے وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ فل جواب یہ انہو ما خاف من الموت، موت سے نہیں ڈرا تھا، بل من الضرب، جوتیوں سے ڈرا تھا، ڈنڈے لگیں گے، جوتیاں لگیں گی، یہ مار سے ڈرا تھا۔ اب علت کیسے بنی؟ سبحان اللہ، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان
کیا تھا سراقہ کی شکل بن کر صحابہ مشرکین مکہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، لیکن شیطان کے سارے منصوبے کو ناکام کرنے والا اللہ تو الانفال للہ۔ اذ یقول المنافقون، سبحان اللہ، علت نمبر 5 نہیں لکھا ہوا، منقلم ہاتھ میں رکھو، آواز میرا نہ سنیے، نظریں بھی قرآن پر رکھیے، مہربانی فرمائیے۔ علت نمبر 5 الانفال للہ کی، اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر، لفظ لکھوانے ہیں، قلم ہاتھ میں رکھیے، اوپر مہربانی فرمائیے۔ اب مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر نیچے سطر میں جگہ ہے، مدینہ میں کیا لفظ لکھنے ہیں؟ کیونکہ بدر میں صرف مومن تھے، کچھ دوستوں نے ان لفظوں کو سمجھا ہے یہ جو منافق باتیں کر رہے تھے مدینہ میں بیٹھ کر رہے تھے، اللہ مدینے والی ان کی بات نقل کر رہا ہے۔ یہ بدر میں نہیں آئے تھے منافق، بدر کے میدان میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ منافق باتیں کہاں بیٹھ کر رہے تھے؟ نام تو لو مدینہ کا، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے مولانا، کہاں باتیں کر رہے تھے بیٹھ کر؟ اللہ نے نقل کی، کیسے؟ جب کہہ رہے تھے منافق، واو تفسیریہ ہے، یعنی وہ لوگ الذین فی قلوبہم مرض، وہ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، شک و شبہ کی، لکھا ہوئے مراد منافق ہیں یا مشرکین مترددین جن کو شک پک تھا۔ منافق تو کلمہ پڑھتے تھے، مشرک جو تھے مترددین وہ تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن شک پک تھا، پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں، مشرکین مکہ کا مذہب سچا ہے وغیرہ۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ غرہ ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، ڈنڈے اٹھا کر گئے ہیں قافلے پر حملہ کرنے اور لشکر سے مقابلہ کرنے، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ سامنے آپ کے حاشیے بھی لکھا ہوا ہے یہ بات منافقوں نے اپنے گھروں میں کہی تھی، کیونکہ بدر میں تو منافق گئے ہی نہیں تھے۔ جواب الہی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ بھروسہ کرتے اللہ کریم پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، مولانا اوپر لفظ لکھا ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ پر، ذرا غور سے دیکھیں، وہ اکثر غالب ہی رہتا ہے، پڑھیں، وہ اکثر غالب ہی رہتا ہے۔ اب جزا محذوف کے الفاظ کاتب محترم نے نیچے لکھ دیے، اب یہ وہاں اوپر ہونے چاہیے تھے۔ اب کیا عبارت ہے؟ جو بندہ بھروسہ کرتے اللہ کریم پر وہ اکثر غالب ہی رہتا ہے، جزا محذوف، یوں ہے عبارت۔ اب تیر کا نشان جزا محذوف کو آپس میں ملا تو دے نا، اکثر غالب رہتے ہیں، اس کو آپس میں ملائیں تو صحیح۔ ایک ایک بات مجھے بتانی پڑتی ہے، کیا کریں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب یہ علت ہے، فَإِنَّ پر لکھا ہے علت جزا محذوف کی ہے، وہ اکثر غالب رہتا ہے، کیوں؟ بھائی یقیناً اللہ کریم زبردست ہے اور حکیم حکمتوں والا ہے، اپنے متوکل کو غالب کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک من یتوکل کے نیچے جملہ ہے وہ پڑھنا ہے، جو بھروسہ کرتے اللہ پر، غرور نہیں بلکہ توکل ہے۔ تم کہتے ہو غرہ ہؤلاء دین کو دین نے دھوکہ دیا، دھوکہ نہیں دیا دین نے، غرور نہیں ہے ہمارا، ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور اب یہ علت فٹ کیسے ہوگی؟ پیچھے دیکھیں، منافقوں کو تو یہ امید تھی کہ مسلمان وہاں مارے جائیں گے، ڈنڈے اٹھا کر گئے ہوئے ہیں، کافروں کا لشکر جرار ہے، لیکن علت نمبر 5، منافقین کی امیدوں کے برعکس فتح دینے والا اللہ تو الانفال للہ، لکھیں جملہ سامنے، منافقین کی امیدوں کے برعکس، منافقین کی امیدوں کے برعکس فتح دینے والا اللہ تو الانفال للہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، سبحان اللہ، تخفیف اخروی۔ اور اگر تو دیکھ لیتا جب روحیں نکالتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی روحیں نکالتے ہیں،
الملائکہ فرشتے کافروں پر لکھیں مقتولین بدر، مقتولین بدر جو صدر بدر میں مارے گئے ان کا ذکر جب نکالتے روح ان کی جنہوں نے کفر کیا کافروں کی فرشتے تو یضربون وجوہہم ادبارہم سمرہ برزخیہ روحیں نکالتے وقت مارتے فرشتے ان کے چہروں کو ادبارہم ان کی پشتوں کو، روح نکالتے وقت فرشتے مار رہے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے تذلیل فعلی عملی طور پر ذلیل کرنا ہونا، چہرے کا ذکر پہلے کیا، ادبار پشت کا ذکر بعد میں کیا۔ میرے طرف دیکھ لیں، میں راز عرض کر دوں، انسان کو کوئی چیز ناپسند ہو تو انسان سب سے پہلے ماتھے پر تیوری چڑھاتا ہے، بل مسئلہ ہے پتہ نہیں یار ماتھے پر بل چڑھایا، بھلا میں نے ایک کی میں بل چڑھایا، چیز ناپسند آئی نا، منہ گندا کیا، ماتھے پر بل یہ اور اس کے بعد پیٹ پھیر کر چلا گیا، کیونکہ پہلے بندہ ماتھے پر بل چڑھاتا ہے ناگواری کی وجہ سے، پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ تذلیل کولی فرشتے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عذاب کیا ہے جو منہ پر اور تمہیں پشتوں پر مار پڑ رہی ہے، یہ کیا ہے آگے جا کر دیکھنا، اور چکھو تم عذاب جلانے والا، ذالک علت عذاب یہ عذاب کیوں ہے بما قدمت ایدیکم بسببیا اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، لکھا ہے اعمال کفریہ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ سزا بلا جرم نہیں اور یقین اللہ کریم نہیں قطعاً ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے۔ سبحان اللہ، میں نے 3 لفظ لکھوائے تھے لیکن آپ کو یاد نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مولانا انسان ظالم ہے تو اللہ غافر ہے، کچھ ذہن میں ہے؟ انسان ظالم ہے تو اللہ غافر ہے، انسان اگر ظلام ہے یہ ظلم ہے تو اللہ غفار ہے، اور انسان ظلوم ہے تو اللہ غفور ہے۔ 3 لفظ لکھوائے تھے، پتہ نہیں کہاں لکھوائے تھے، اب آپ کو پتہ ہوگا۔ کذاب آل مشکل ہے، کدھر لکھوائے تھے؟ سباج لکھوائے ہیں، اچھا کذاب آل لکھوائے تو تھے میں نے، اور یہ بھی مجھے الحمدللہ یاد ہے کہاں لکھوائے تھے۔ اب آپ یہ آپ کے لیے پہلی ہے، کذاب آل فرعون دابہم، دابہم پر لکھا ہوا ہے اور چھوٹا چھوٹا سا تخویف دنیاوی۔ اب یہ تو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا دنیا میں نہیں چھوڑوں گا۔ دابہم کذاب آل فرعون 12 تھی، ان کا حال مثل حال فرعونیوں کے ہے، ان کافروں کا حال مثل حال فرعونیوں کے، سزا یا بھی یہ کفر میں فرعون والوں کی طرح والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان جیسا حال ہے، کافروا بآیات اللہ بیان تاب، کون سی حالت؟ یہ حالت انکار کیا انہوں نے اللہ کریم کی آیات کا ثمرہ، بس پکڑ لی ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے علت۔ یقیناً اللہ کریم کبھی طاقت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ ذالک بیان قاعدہ کلیہ عذاب، قانون سن لو، ذالک بِأَنَّ اللہ، عربی والے عربی میں لکھے، اردو والے اردو میں، بِأَنَّا کے اوپر لِتَسْتَيْقِنُوا تاکہ تم یقین کر لو، اردو والے تاکہ تم یقین کر لو، اٹک بِأَنَّا پر لکھنا ہے، لِتَسْتَيْقِنُوا تاکہ تم یقین کر لو۔ سنو کیوں اللہ کریم پکڑتا ہے، وجہ یہ ہے بِأَنَّ اللہ تاکہ تم یقین کر لو، وہیں تو یقین اللہ کریم لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا نہیں ہے تبدیل کرنے والا نعمت کو، ایسی نعمت کے انعام کیا اللہ نے اس کا کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کریں وہ حالات جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقین اللہ سننے والا ہے تغیر قولی کو، بات کی تبدیلی، اور تغیر فعلی کو جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اوپر جملہ لکھے، حاشیے پر جگہ ہے، جب لوگ اللہ کی نعمتوں اور صلاحیتوں، جب لوگ
اللہ کی نعمتوں اور صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں، تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ کیا جملہ عرض کیا؟ جب لوگ اللہ کی نعمتوں اور صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ کداب آل فرعون، یہ نمونہ تغییر، دعبہم کداب آل فرعون، کیسے تبدیل کریں یغیر نمونہ، ان کا حال مثل حال فرعونیوں کے اور وہ جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات، اس حالت کا بیان آ گیا کیسے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو سمرا، بس ہلاک کر دی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فاغرقنا، تخصیص بعد از تعمیم، پہلے عام تذکرہ تھا ہم نے ہلاک کیا، اب خاص تذکرہ۔ فاغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دی ہم نے فرعونیوں کو۔ شیخ پنپیر رحمہ اللہ کٹھا مانا کرتے تھے، خاص طور پر فرعونیوں کو غرق کر دی، کلن، اور سب کے سب تھے ظالمین، ظلم کرنے والے، مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ سبحان اللہ، یقیناً زجر بدترین مخلوقات کا اللہ کریم کے نزدیک کون ہے؟ الذین کفروا، یہ کافر، تمام مخلوقات، یہ جو الذین لکھا ہے الموصول للاحد، خاص کافر مراد ہے، تمام مخلوقات میں سے بدترین اللہ کریم کے نزدیک یہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر۔ فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ علم الہی میں جو کافر ہیں مہر جباریت لگی ہوئی ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ۔ ہونا حاشیہ پڑھنے پھر آیت کا ترجمہ کروں گا۔ حوصلہ حوصلہ، شان نزول مراد یہود بنو قریظہ ہیں۔ مراد لکھا ہی عبداللہ، میں لفظ بول رہا تھا لکھا ہی نہیں، مراد یہود بنی قریظہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی نہ امداد کریں گے اور نہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، مگر عہد پر پختہ نہ رہے، بلکہ جنگ بدر میں مشرکین کی اسلحہ کے ذریعے امداد کی، پھر بعد از شکست مشرکین معافی مانگ کر پھر عہد کر لیا، دوبارہ پھر غزوہ خندق میں عہد توڑ دیا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہم قریظہ فَإِنَّهُمْ نَقَضُوا عَهْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مراد بنو قریظہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے توڑے۔ آؤ جی، الذین عاہدت منہم، بنو قریظہ جن کی کیفیت یہ ہے وہ کہ معاہدہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ توڑتے رہتے ہیں اپنے وعدے کو، علامی عہد توڑنے والے، اعلان فی کل مرۃ، ہر بار میں، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں بچتے عہد شکنی سے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سبحانہ قسم اول۔ مولانا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قانون، اس کو نمبر 2 بنائیں، نمبر 2 قانون اول تو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھا ہے، وہ 376 کھولیں، جلدی ایک بار کو ٹائم مہربانی فرمائے، میں انتظار نہیں کروں گا۔ وہ یا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا پر لکھا ہے قانون اول، اس کو 2 بنائیں۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، قانون نمبر 2 جہاد پر ہے، نبی کریم کل 7 ہیں، ان میں سے 5 کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، 2 کا مومنوں سے، ٹوٹل 7 ہیں۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، ورنہ 2 بنایا کہ نہیں بنایا؟ مہربانی فرماؤ، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پالیں ان کو جنگ میں، ہاتھ آ جائے نا جنگ میں، پھر
فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں ان کے ذریعے، بہم ان کے ذریعے، کن کو ڈرائیں؟ من خلفہم ان کو جو ان کے علاوہ ہے، ایسی ان بنو قریظہ کو مار دے کہ پچھلوں کو بھی عبرت ہو جو دوسرے ان کے علاوہ ہیں، لعلہم تاکہ وہ دوسرے علاوہ، یہ ہم جو ہے نا ہم لعلہم من خلفہم، اس سے مراد ہے من خلفہم، خیال کرنا، فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ میرے محبوب ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہم ان کے ذریعے، یہ جو عہد توڑنے والے ہیں کن کو ڈرائیں؟ من خلفہم ان کو ڈرائیں جو ان کے علاوہ ہیں، لعلہم تاکہ وہ علاوہ، ہم کس طرف جا رہی ہے؟ من خلف کی طرف، وہ جو ان کے علاوہ ہیں یذکرون وہ بھی نصیحت حاصل کر لیں، دوسروں کو بھی پتہ چلے، ان کو جب مار پڑے گی دوسرے بھی سمجھ لیں گے کہ آج شکنی کا وبال کیا ہوتا ہے، لکھا ہے نقص حد کا وبال یہ ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً کس میں ثانی نیچے لکھا ہوا ہے عہد توڑا نہیں مگر خطرہ ہے، عہد انہوں نے تو توڑ دیا نا بنو قریظہ نے، ان کو تو ایسی مار دو کہ نسلیں یاد رکھیں، اور توڑا نہیں مگر خطرہ ہے کہ وہ توڑ دیں گے، تو پھر اِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ان ما زیادہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کریں من قومن کسی قوم سے خیانتاً عہد شکنی کا، دوسرے ہیں جن سے وعدہ خطرہ ہے توڑ نہ ڈالیں، تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ پس پھینک دو میرے محبوب ان کی طرف ان کا عہد عَلَىٰ سَوَاءٍ برابری پر، عَلَىٰ سَوَاءٍ کے نیچے لکھو فی العلم، بس فی العلم، اور میں معنی کرتا ہوں خیال، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ پس پھینک دو میرے محبوب ان کی طرف درا حالے کے برابر ہونے والے ہو وہ تم اور وہ، درا حالے کے برابر ہونے والے ہو وہ تم اور وہ، کیا مطلب؟ تم ان کو بتا دو، ان کو پتہ چل جائے وعدہ ٹوٹ چکا ہے، کوئی تمہارا ہمارا میدان نہیں، بس خطرہ ہے کہ توڑ دیں گے، تم ابھی سے کہہ دو بھئی تمہارا ہمارا کوئی وعدہ نہیں، عَلَىٰ سَوَاءٍ کا مطلب دراہنے کے برابر ہو وہ تم اور وہ، تم بتاؤ ان کو پتہ چل جائے وعدہ ختم ہو چکا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے پس پھینک دو ان کی طرف ان کا عہد اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ، آگے لکھو علم میں یا جاننے میں، جو بھی لفظ لکھو، یقین اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو، فَلَا يَحْسَبَنَّ زجر ڈانٹ، ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے سابقو کہ وہ بھاگ گئے، کدے بہنن مائیں سکتے ہیں، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، وَعِدُّ لَهُمْ قانون نمبر 3 قانون نمبر 3 ٹھیک کر دے اور جہاد پر میں وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تیار کرو تم واسطے ان دشمنوں کے کافروں کے مستطاعتم جو بھی تمہاری طاقت ہے، جو بھی تمہاری استطاعت ہے، من قوہ یعنی طاقت میں سے، لکھے ما بہل قوہ، قوتن ما بہل قوہ یعنی ہتھیار وغیرہ مجادن، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، لکھا ہے اعدائے اسلام کو دشمن پاش کرنے کے لیے آلات جنگ ہر وقت تیار رکھو، وَعِدُّ لَهُمْ اور تیار رکھو واسطے ان کے مستطاعتم جو طاقت ہے تمہاری من قوتن پاور میں سے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے طاقت حاصل ہو، ایٹم بم ہے، ٹینک ہیں، اسلحہ ہیں، جہاز، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ حکمت اعداد تیاری کی حکمت کیوں تیاری کرو، دھاگ بٹھاؤ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن پر جو تمہارا اللہ کا دشمن ہے بوجہ کفر باللہ کے، وَعَدُوَّكُمْ اور تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری تیاری سے اللہ اور تمہارے دشمن پر دھاگ پڑے گی، روک پڑے گا، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور ان کے علاوہ ان پر بھی دھاگ بٹھاؤ، من دون جو ان کے علاوہ ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے بالتہجین یعنی منافقین یا اہل فارس و روم، کیا مطلب؟ تیاری کرو گے مشرکوں پر بھی روک بیٹھے گا اور منافق بھی ڈرتے رہیں گے، فارسی اور رومیوں کو بھی خطرہ رہے گا، مسلمان تیاری کر رہے ہیں، تیاری کرو دشمنوں پر بھی روک بیٹھ جائے اور جو ان کے علاوہ ہے نا ان پر بھی روک بیٹھ جائے، لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے
بالتعجین. اب یہ جو بالتعجین ہے نا یہ لا تعلمون ہم پر ہونا چاہیے تھا. تیر کا نشان کھینچ کر لے آؤ, آخرین کے نیچے لکھا ہوا ہے منافقین آل فارس و روم. تمہیں تو پتہ نہیں دشمنوں کا, لیکن وہ بھی ڈریں گے تمہاری تیاری دیکھ کر. اللہ یعلم, اللہ کریم ہی جانتا ہے ان کو. وما تنفقوا ترغیب الی الانفاق فی الجہاد, جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب. اور جو تم خرچ کرو جہاد کے آلات وغیرہ میں, ٹینک بناؤ, ایٹم بم, من شئن کوئی چیز, جو بھی خرچ کرو تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں, یوفا الیک. میں یہ تو آج کی مثال دے رہا ہوں, آپ ایسا نہ ہو کہ یہ بات نقل کریں. مولوی صاحب نے ٹینک مانا کیا تھا, صحابہ کے بعد ٹینک تھے. واہ بھائی واہ, مہربانی فرماؤ. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله, جو کوئی تم خرچ کرو کوئی چیز اللہ کے راستے میں, سمرا یوفا الیکم, پورا پورا دیا جائے گا ثواب تمہاری طرف. انتم لا تظلمون, تم ظلم نہیں کی جاؤ گے ذرا برابر. وان جنحوا للقانون رابع جہاد, قانون رابع نمبر 4 ٹھیک کریں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, نیچے جملہ پڑھیں, جب تمہاری مکمل تیاری کی ان پر دھاک پڑے گی تو صلح کریں گے. اب وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر وہ مائل ہوں واسطے صلح کے, جنحوا مائل ہوں جھکیں واسطے صلح کے, فجنا لہا, میرے محبوب اگر مصلحت دیکھیں فائدہ دیکھیں پر جھک جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اس کے, آپ بھی مائل ہو جائیں واسطے صلح کے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور باوجود مصلحت کے خیانت کا اندیشہ, ایسا نہ ہو کہ میں صلح تو کر رہا ہوں وہ دھوکہ نہ دے, کوئی پرواہ نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور بھروسہ کہ میرے محبوب اللہ کریم پر. کیوں؟ انہو جملہ تعلیلیہ, اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی اللہ سننے والا ہے, غیبانہ پکاروں کو جاننے والا ہے سارے حالات. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوا, اگر واقع میں یہ احتمال صحیح ہو کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں صلح کر کے, اگر وہ ارادہ کریں گے کہ دھوکہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ, پر یقیناً کافی آپ کو اللہ امداد کے لیے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ, نمونہ امداد, وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے تائید کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالنصر, اپنی مدد کے ساتھ. کون سی مدد لکھے؟ اول غیبی مدد یعنی ملائکہ, اور ظہری مدد ملائکہ نظر تو نہیں آتے, یہ غیبی مدد ہے. اور مومن وبالمؤمنین, مومنوں کے ساتھ بھی آپ کی تائید کی, یہ دوسری ہے مدد ظہری. وَأَلَّفَ, مومن تو نظر آتے ہیں, ظہری مدد فرشتے, غیبی مدد. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, کیفیت نصر, کیسے اللہ نے مدد کی؟ اس لیے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے الفت ڈال دی مومنوں کے دلوں کے درمیان. بالمومنین, مومنین پر دو, قلوبہم ہم ضمیر پر دو, اللہ نے مومنوں کے درمیان الفت و محبت ڈال دی. لو انفقتا, نفی مختار کل, از نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے, اختیار رکھنے والے نہیں تھے. اگر خرچ کرتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ, اب میں نے تو علمانہ کیا, آپ بادشاہ ہیں, لو تو خرچ کرتا, یہ کیا انداز ہے مولانا؟ آپ سے مقام نبوت ہے. ادبگاہی زیر آسمان, اد عرش نادو اتر, نفس گم کر دمی آیت, جنید و با یزیدیا. میرے طرف دیکھیں سارے ساتھی, جمعے کے اندر رکا آ گیا, میں نے پڑھ کر سنایا تھا, ایسے نہیں کہ میں کوئی جھوٹ بولوں, غلط بیانی کروں, میں نے عوام کو سنایا. بیان مکمل ہونے والا تھا, جو نماز سے پہلے بیان ہوتا ہے ہمارا اردو والا, رکا آ گیا. رکے میں لکھا ہوا تھا, مولانا صاحب ہم آپ کے مسلک کے نہیں تھے, بریلوی تھے. کچھ دوست ہمیں مجبور کر کے لے آئے, بھائی آؤ تو صحیح. نہیں جی نہیں, وہ گستاخ ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, وہابی ہیں, یہ وہ. ان کو یار آؤ تو صحیح, آپ سنو تو صحیح. ہم آئے ہیں, اور جب ہم نے یہ انداز, رکے میں لکھا ہوا تھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین, ساقی کوثر, شفیع المذنبین, رحمت کائنات, یہ لکھا ہوا تھا. یہ جب ہم نے انداز سنا تو ہم حیران رہ گئے. ہم تو سمجھتے تھے کہ تم نبی پاک کو مانتے نہیں ہو وہابی. ہم ابھی اعلان کر کے جا رہے ہیں, آج کے بعد جو عقیدہ آپ کا ہے قرآن و سنت والا, ہم بھی آپ کے مذہب اور عقیدے کو قبول کر رہے ہیں. نا یہ انداز ہوتا ہے. اب یہ بندہ کہے, اب وارثین کو میں سنتا ہوں دکھ, او ابراہیمہ, او اللہ نے فرمایا او اسماعیلہ, یہ انداز ہے. او میرا محمدہ, یہ انداز ہے. او
او سرکی ہو میروی ہو او بلند تیرے سرکی بیٹھے ہو پنجابی ہو گجرا والا یہ تقریر ہو رہی ہے واحد ان کی او ابراہیمہ اللہ فرمائے او اسماعیلہ او میرا محمدہ یہ انداز ہے ہم اپنے والد کو اس نام سے نہیں پکاریں گے والد سے آپ کو تذکر کریں والد کو میں کیا کہوں گا والد کا نام او عبداللہ یہ کہوں گا میں والد کو ورنہ مہربانی فرماؤ مقام نبوت ہے دیکھا میں کیسے انداز میں منع کرتا آ رہا ہوں اتنے سبق کے سپارے ہو گئے سوچو تو صحیح لو انفقت ما فی الارض جميعا اگر خرچ کرتے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کر تو نہیں کہہ رہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے ما وہ جو زمین میں جميعا سارا کا سارے کا سارا مال آپ خرچ کر دیتے نا اب میں کل کا کیا منع کرتا ہوں تو کہہ نا آپ فرما دیجئے کچھ غور ہے کہ نہیں ہے یہاں بھی کل آئے اس قسم کا انداز لو انفقت ما فی الارض جميعا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے وہ جو زمین میں ہے سارے کا سارا ما الفت بین قلوبہم نہ محبت پیدا کر سکتے تھے آپ ان کے دلوں کے درمیان دلوں میں محبت ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں سورۃ الاحزاب آپ کو بھول گئی میری کیا غلطی ہے اس میں حضرت زید آ گئے تھے حضرت میں طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت زینب کو آپ بار بار روکتے تھے طلاق نہ دے میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا یہ تو آپ فرماتے تھے طلاق نہ دے لیکن حضرت زینب اور حضرت زید کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکے اب کالا بکرا لے آؤ کنوارا کیوں بھائی کنوارا مرغا لے آؤ اس کے لو کے ساتھ میں طویل لکھوں گا لو کے ساتھ لو تو پلیت ہے حرام ہے دم مسعود جو ذبح کرنے میں نکلتا ہے پھر اچھا وہ بورڈ لگا ہوا ہے نجومی نے بورڈ لگایا ہے محبوب آپ کے قدموں میں واہ بھائی واہ کتنی فیس ہے 5000 محبوب آپ کے قدموں میں ٹھیک ٹھیک اور یہاں کیا ہے ما الفت بین قلوبہم آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان لیکن اللہ کریم نے اللہ فرمائنہم محبت ڈال دے ان کے دلوں کے درمیان انہو عزیز حکیم یقیناً وہ اللہ زبردست ہے دلوں میں محبت ڈال سکتا ہے حکیم اگر دلوں میں محبت نہ ڈالے تو کوئی اس کی حکمت ہوگی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے زروں کو ہم دوش سریا سریا کہتے ہیں آسمان کے تاروں کو خاک کے زروں کو ہم دوش کتے کو کہتے ہیں خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دیا درفشانی موتی پکھیرنا در موتی کو کہتے ہیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو پینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اللہ نے محبت ڈال دی یا ایوہ النبی حسبک اللہ پانچواں قانون قانون پنجم ٹھیک تو کرو ٹھیک ہی نہیں کیا آپ نے قانون پنجم برائے جہاد نبی کریم کل 7 قانون آئیں گے 5 نبی پاک کے متعلق ہیں 2 مومنوں کے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ کافی ہے آپ کو اللہ ومن اتبعک ان کو بھی کافی ہے کیا معنی کیا من کا ان کو بھی کافی ہے اتبعک جو آپ کے پیچھے چلے مومنوں میں سے آپ کو بھی اللہ کافی ہے ان کو من پر لکھے مانا ان کو بس یہ 2 لفظ ان کو بھی کافی ہے جو آپ کے پیچھے چلے ایمان والوں میں سے اس کا حاشیہ پڑھ لیں اچھا صبر حاشیہ پڑھنا چاہیں میں درمیان میں بات پہلے عرض کر دوں پھر پڑھیں گے اب کیا معنی کیا لوگوں نے یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کافی آپ کو اللہ ومن اتبعک اور جو آپ کے پیچھے چلے مومن وہ بھی آپ کو کافی ہے کیا معنی کیا گیا اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور آپ کے پیچھے چلنے والے مومن بھی آپ کو اگر مومن کافی ہوتے احد میں شکست کیوں ہوئی 70 صحابہ شہید ہو گئے 70 زخمی اگر مومن کافی ہوتے
غزوہ حنین کا ذکر آنے والا ہے سورۃ التوبہ میں، تو 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر کیوں بھاگ گیا؟ صحابہ کافی تو نہیں تھے نا، کافی آپ کو اللہ اور ان کو جو آپ کے پیچھے چلے ہیں، یہ مطلب ہے تھا۔ اوپر دیکھیں بھاشیہ، صبر کریں، سن لیں ذرا جملہ، ایک لفظ رہ گیا، یہ جو نمبر 1 لکھا ہے یہ حسبک میں، اس کے اوپر پہلے لفظ لکھیں ساتھ بالکل، من اتبعک من المؤمنین، یہ لفظ لکھیں اوپر بالکل ساتھ لکھیں، من اتبعک من المؤمنین۔ اب حاشیہ پڑھتا ہوں، حاشیہ کو دیکھیں سارے احباب، من اتبعک من المؤمنین، یہ حسبک میں کاف ضمیر پر معطوف ہے۔ اب آپ پڑھیں ذرا، کیا معطوف ہے؟ حوصلہ کرو، کیا معطوف ہے؟ پڑھیں نا، شروع سے پڑھیں نا، من اتبعک من المؤمنین، یہ حسبک میں کاف ضمیر پر معطوف ہے، تو اللہ کافی ہے آپ کو اور اللہ کافی ہے ان کو جو آپ کے پیچھے چلے ہیں صحابہ۔ یہ یا بقول امام زجا، یہ مفعول ماو ہو گئے، یہ دوسرا قول ہو گیا، یا مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یا مبتدا ہے من اتبعک من المؤمنین کذالک، یا عبارت کیا ہے، حسبک کا الگ ہے اور یہ الگ ہے، من اتبعک من المؤمنین، جو آپ کے پیچھے ہے نا مومن، کذالک اسی طرح ان کو بھی اللہ کافی ہے، اسی طرح ان کو بھی، یعنی مبتدا خبر ہے حسبہم اللہ تعالی۔ حاصل یہ کہ پڑھیں، آپ کو ایمان والوں کو تمام مہمات میں اللہ تعالی حوال لکھے، رول مانی، البحر المحیط، مدارک وغیرہ، کبھی لفظ اللہ پر اس کو معطوف ماننا غلط ہے۔ پڑھیں، کیا مانا؟ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور آپ کے پیچھے چلنے والے مومن بھی آپ کو کافی ہے نا، کاف ضمیر پر معطوف ہوگا اور لفظ اللہ پر معطوف مانا، کیوں؟ کفایت کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، آگے لفظ ٹھیک کریں، اور کوئی نہیں کہ آگے مؤمنین کافی ہوتے، اوپر نہیں جانا، بالکل ساتھ، یہ حاشیے پر جگہ 3-4 لفظ ہیں، مؤمنین کافی ہوتے تو احد و حنین میں شکست کیوں ہوئی؟ آؤ جی، یا ایوہ النبی، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قانون رابع برائے نبی، لکھا ہوا ہے نا، اس کو کاٹ دیں، یہ جملہ کاٹ دیں، یہ سارا وہی 5واں قانون چلا آ رہا ہے، بات ہی نہیں سمجھی آپ نے۔ یا ایوہ نبی حسبک، اللہ کے نیچے کیا لکھوایا میں نے؟ ہونا بتاتے نہیں، بولتے نہیں، قانون نمبر یہ وہی چلا آ رہا ہے۔ اب قانون رابع جو نیچے لکھے نا ہر اس کو کاٹ دیں، وہی 5واں قانون چلا آ رہا ہے، اس کو کاٹ دیں لفظوں کو۔ یا ایوہ النبی، یہ وہی 5واں قانون ہے، یا ایوہ النبی حرز المؤمنین علی القتال، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے رہیں مومنوں کو لڑائی پر، ابھارتے رہو مومنوں کو لڑائی پر۔ نیچے جملہ لکھا ہے فوجی بھرتی جاری رہے تاکہ فوجی قوت میں کمی نہ آئے، فوجی بھرتی جاری رکھو، برانگیختہ کرتے رہو میرے محبوب، ابھارتے رہو مومنوں کو لڑائی پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوئے تم میں سے 20 مستقل مزاج، 20 مستقل مزاج، یغلبوا 200، غالب آ جائیں گے 200 پر، 20 بندے 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، 20 کے نیچے 20 تو لکھو، اردو میں نہیں انگریزی میں 20، 200 کے نیچے لکھو 200، اردو میں نہیں لکھنا بیٹا، اٹک انگریزی میں لکھنا 200۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہوئے تم میں سے 100، 100 کے نیچے 100، یغلبوا 1000، غالب آ جائیں گے 1000 پر، 1000 کے نیچے 1000۔
یہ کیوں لکھوا رہا ہوں؟ اشکال پیش کرنا ہے میں نے. 20 اب بتائیں آپ 20 کتنے پر غالب آئیں گے؟ 100 کتنے پر غالب آئیں گے؟ 1000 پر. ایک کے مقابلے میں 10 کافر ہوئے پھر بھی غالب. یغلب الفا من الذین کفروا، غالب آئیں گے 1000 پر ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ مقابلہ شیر اور بھیڑ کا ہے. پڑھو تو صحیح. جو شیر ہوں گے وہ پڑھیں گے. کیوں اب بچوں کیوں یہ مقابلہ منصیرہ پڑھو تو صحیح. یہ مقابلہ شیر اور بھیڑ کا ہے. وہ شیر ہیں ہم بھیڑ ہیں. یہ مانا ہے. چپ کر گئے. شیر کون ہے؟ ہم ہیں. واہ بھائی واہ ہم شیر ہیں. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مجھے یہ تو اب مولانا تھانوی فوت ہوئے سن 44 کے آس پاس. تو انہوں نے لکھا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. مولانا تھانوی نے لکھا اس دور میں آج ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے. تو کہتے ہیں جی فلاں جو ہے نا بلبل ہندوستان ہے. یہ جو خطیب ہے نا بلبل ہندوستان تھا نا اس وقت بلبل ہندوستان. ٹھیک ہے بھائی شیر ہند. فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہے بھائی انسان کو پرندہ بنا دیا, انسان کو جانور بنا دیا. انداز شیر ہندوستان ہے. یہ شیر ہے. یہ عالم, یہ جو عالم ہے نا یہ بلبل پاکستان ہے, بلبل ہند ہے. یہ بلبل بنا دیا بندے کو. بلبل انسان اشرف المخلوقات ہے کہ شیر اور بلبل. تو مولانا ہم شیر ہیں اور وہ بھیڑ ہے کافر. اچھا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. سبب مغلوبیت کفار اس وجہ سے کہ ویسی قومیں جو نہیں سمجھ رکھتے دین حق کی. خیال کرنا وہ میں نے نمبر لکھوائے تھے. اب اشکال آنے والا ہے پھر پچھلے حاشیے پر جائیں گے. الآن خفف اللہ عنکم. اب تخفیف کر دی اللہ کریم نے تم سے. تخفیف کر دی اللہ نے تم سے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا. اور سبب تخفیف اللہ کریم نے معلوم کر لیا یقیناً تمہارے اندر کمزوری ہے. ضعف لکھا ہے سستی. ٹھیک ہے کمزوری, کمزوری ہے تمہارے اندر. اللہ نے تخفیف کر دی. فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ قلم ہاتھ میں اگر ہوئے تم میں سے 100 صابراتٌ ڈٹ جانے والے. یغلبوا مئتین غالب آئیں گے 200 پر. 100 200 پر غالب آئیں گے. وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ اگر ہوئے تم میں سے 1000. 1000 کیوں نہیں لکھا عبدالعلی؟ کمال ہے بھائی. میں کہوں گا تو آپ لکھیں گے. اگر ہوئے تم میں سے 1000 یغلبوا الفین غالب آئیں گے 2000 پر. بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے, اللہ کی توفیق سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ڈٹ جانے والے. علت قید صبر یہ قدمن و قلبن, قدم بھی جن کے ڈٹے ہوئے ہوں, دل بھی ڈٹا ہوا ہو. اس صفحے کو بھی دیکھیں پچھلے کو بھی دیکھیں. صفحہ بالکل رکھنا نہیں, ہاتھ میں رکھنے ہیں دونوں صفحے. پچھلے صفحے پر کیا فرمایا کہ 20 غالب آئیں گے. آپ بولتے نہیں میری طرف دیکھتے, افسوس کی بات ہے. 20 غالب آئیں گے تو ایک کے مقابلے میں 10 ہو گئے نا. ایک کے مقابلے میں 10. اچھا اگر 1000 ہوئے تو غالب آئیں گے 1000 پر. ایک 100 ہوئے نا 100, ایک 100 ہوئے تو غالب آئیں گے 1000 پر. ایک کے مقابلے میں 10. اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے. اِيَّكُمْ مِنْكُمْ 100 غالب آئیں گے 200 پر. 100 غالب آئیں گے 200 پر. کم کر دا. اب ایک کے مقابلے میں 2 ہو گئے گویا کہ کافر. 1 اور 2 کا مقابلہ. وہاں تھا 1 اور 10 کا مقابلہ. نہیں سمجھے. اور اب 1 اور 2 کا. اچھا 1000 ہوئے الفن الفین 2000 پر غالب آئیں گے. 1 اور 2 کا مقابلہ. اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے. یہ عجیب بات ہے. اب پچھلا حاشیہ پڑھیں. عام حوصلے سے پڑھنا ہے. عام مفسرین کے نزدیک یہ آیت بعد والی آیت الآن خفف اللہ سے منسوخ ہو چکی ہے. لیکن حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا حصہ اولا یہ یعنی حرز المومنین مومنوں کو ابھارو. منسوخ مانا جائے تو یہ غلط ہے. اس میں تو ترغیب الی الجہاد ہے. مومنوں کو جہاد کے لیے برانگیختہ کرو, ابھارو.
کیونکہ اس میں تو ترغیب الجہاد ہے جو بالاتفاق منسوخ نہیں ہے. تو جہاد کا شوق دلانا تھا، یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ اور اگر آیت کا حصہ ثانیہ ان یکم منکم منسوخ مانا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ خبر ہے، کیونکہ یہ حوصلہ 20 ہیں وہ 200 پر غالب آئیں گے. 20 200 پہلا صفحہ، 20 غالب آئیں گے 200 پر. کیا معنی کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ خبر دی 20 غالب آئیں گے 200 پر. ایک کے مقابلے میں 10 کافر ہیں، ایک مومن غالب آئے گا. 20 ہیں 200 پر غالب آئیں گے، یہ تو خبر ہے. اچھا 100 ہے 100 یغلب الفن، 1000 پر غالب آئیں گے، یہ تو خبر ہے. خبر میں تو نسخ ہوتا نہیں، خبر تو کینسل ہو نہیں سکتی، یہ تو معاذ اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. اللہ سبیلہ پڑھیں. اور اگر آیت کا حصہ ثانیہ یعنی یکم کو منسوخ مانا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ اور اخبار میں نسخ نہیں ہوتا بلکہ احکام میں نسخ ہوتا ہے. کس میں؟ احکام میں ہوتا ہے نسخ. یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے 20 مسلمانوں پر 200 کافروں کا مقابلہ فرض تھا. اب اعلان خفف لو اگلا صفحہ سے یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حکم اب بھی باقی ہے. لیکن حکم اب بھی. اور اب میں معنی کروں، الان خفف اللہ عنکم، اب تخفیف کر دی اللہ کریم نے تم سے، اور معلوم کر لیا یقیناً تمہارے اندر کمزوری اور سستی ہے. اب 100 ہوئے ڈٹ جانے والے غالب آئیں گے 200 پر، اگر 1000 ہوئے تو غالب آئیں گے 2000 پر. اللہ کی توفیق سے اللہ کریم ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. خفف اللہ کے نیچے لفظ لکھوانا ہے، خفف اللہ آیت پر فرضیت ختم کر دی. کیا مطلب ہے تخفیف کا؟ استحباب اب بھی باقی ہے. بس حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں مانتے. ہاں ذہن میں رکھنا، کوئی آیت قرآن کی کینسل نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے. پہلے 200 کے ساتھ 20 کا لڑنا فرض تھا. آپ بھی اگر لڑنا چاہیں تو بہتر ہے، لڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب فرضیت نہیں رہی، حکم پھر بھی باقی ہے مستحب. ما کان لنبی، قانون نمبر 6، ششم لکھو، ششم 5 ہو گئے پیچھے. قانون نمبر 6، ما کان لنبی یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض. ساتھی میری طرف دیکھیں تو میں بات عرض کروں، میں انتظار نہیں کروں گا. 70 کافر مارے گئے بدر میں، 70 مشرک پکڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا ان 70 قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت ان سے جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. اب اس میں 2 فائدے تھے. ایک فائدہ یہ تھا کہ یہ جتنا جرمانہ ہمیں دیں گے نا اپنے آزاد ہونے کا، ہم اس جرمانے سے اسلحہ خریدیں گے. اصل یہ بدر میں بھی ڈنڈے اٹھا کر ہم گئے ہوئے تھے. خیر، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کریم ان کے دل تبدیل کر دے، آزاد ہونے کے بعد جرمانہ دیں گے، شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے. 2 فائدے، ایک ہم اس مال سے اسلحہ خریدیں گے، دوسرا شاید یہ مسلمان ہو جائیں، ان پر رحم کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی رائے؟ حضرت میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں. آپ اپنے رشتہ دار، آپ کا داماد جو تھا ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ، اس کے نام سے کوئی واقف نہیں. آج ہم جتنے اہل علم لوگ ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیا کیا باتیں کریں. مولانا بخاری شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی چاہیے تو جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی تو میرے اوپر سوکن لا رہے ہیں اور ابو جہل کی بیٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی
تو آپ نے مسجد نبی میں صحابہ کو خطبہ دیا. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت علی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر اس سے شادی کرنی ہے فاطمہ کو طلاق دینی پڑے گی. حضرت علی کا حال یہ ہے. اور ابو العاص ابن ربیع کا حال سنو, بخاری شریف میں ہے کہ جب مشرکین, یہ مسلمان نہیں تھا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ان کی جو بڑی بڑی بیٹی تھی ان کا خامد تھا. تو جب آپ نے دعوت اسلام شروع کی, یہ مسلمان نہیں ہوا, مدت کے بعد مسلمان ہوا. شیب بنی ہاشم میں, جس کو شیب ابی طالب کہتے ہو, یہ بھی نام مشہور کر لیا اہل تشیع نے. شیب بنی ہاشم اس جگہ کا نام تھا. ابو طالب کو عزت دینے کے لیے شیب ابی طالب مشہور کر دیا. شیب بنی ہاشم میں ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے, ساتھی ہمیں لے گئے. شیب بنی ہاشم میں آپ جب 3 سال تک رہے اور آپ کا بائی کاٹ تھا, تو یہ آپ کا داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کھانا پہنچایا کرتا تھا خفیہ رات کو. تو مشرکین مکہ نے کہا, آپ نے یہ بات یاد دلائی, آپ نے کہا ابو العاص کا حال سنو, وہ غیر مسلم اور کافر, کیونکہ چونکہ ابھی ممانت نہیں آئی تھی کہ مشرک اور موحد کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تو بات کی بات ہے, حضرت زینب کی رشتی ہو چکی تھی. مشرکین مکہ نے کہا ابو العاص حضرت زینب کو طلاق دے دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اس نے کہا جاؤ, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ان کی بیٹی کو طلاق دوں؟ نہیں دیتا. میں کہا اچھا یار طلاق نہیں دیتا, مہربانی کر, تو ہمارا ہم مسلک ہے, عقیدہ تمہارا ہمارا ایک ہے, قوم قبیلہ, یوں کر کہ حضرت زینب کے اوپر اور شادی کر لیتا کہ نبی پاک کو تکلیف ہو. خبردار, حضرت زینب کے اوپر میں دوسری بیوی بھی نہیں لاؤں گا. کہ حضرت علی کا حال یہ ہے کہ وہ میری فاطمہ بیٹی کے اوپر سوکن لانا چاہتا ہے, اور ابو العاص کا حال یہ تھا کہ مشرکوں کے کہنے کے باوجود نہ میری بیٹی کو طلاق دی اور نہ میری بیٹی کے اوپر سوکن لے کر آیا. ہائے ہائے, اس کا پتہ ہی نہیں ابو العاص کا. ابو العاص بھی ان قیدیوں میں تھا جو 70 بندے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے آپ کے چچا, 2 سال عمر میں بڑے تھے. عمر نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں, آپ اپنے داماد کو قتل کریں, میں اپنے ماموں کو قتل کر دوں. حضرت علی کا بھائی عقیل ہے رضی اللہ عنہ, مسلمان ہوئے تھے, حضرت علی اس کو قتل کریں. آپ حضرت علی اپنے چچا کو, آپ کا بھی چچا ہے حضرت عباس, قتل کرو اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی وہ حضرت صدیق اکبر اور باقی صحابہ کے موافق تھی, نہیں جرمانہ لے کر چھوڑ دیا. خیر کیا کیا باتیں سناؤں. تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھے, تو ہر قیدی نے پھر مکہ میں اطلاع بھیجی آنے جانے والوں کے ہاتھ میں, مہربانی کرو جرمانہ بھیجو, ہمیں چھڑاؤ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جرمانہ بھیجا, اور حدیث پاک میں آیا کہ انہوں نے ایک ہار بھیجا حضرت ابو العاص کی رہائی کے لیے, اور یہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت حضرت زینب کو جہیز میں دیا تھا. ہار پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو رو پڑے. دیکھنے والے پریشان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا حضرت زینب کے پاس اور کچھ نہیں تھا, اب آپ کو کیا تجربہ ہے؟ تجربہ تو مولانا ان کو ہے جو شادی شدہ ہیں. عورتوں کو جہیز کے سامان سے بڑا پیار ہوتا ہے. وہ تھوڑا ہے, بہت ہے, قیمتی ہے, قیمتی نہیں ہے, عورتوں کو جہیز کے سامان سے بہت پیار ہوتا ہے, سنبھال کر رکھتی ہیں عورتیں. لیکن اتنی مجبور تھی میری بیٹی زینب کہ جہیز کا ہار بھیج دیا, اور وہ بھی جو حضرت خدیجہ کی نشانی تھا والدہ کی. آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت یاد آ گئی, اور کچھ نہیں تھا. جہیز اپنا
آپ نے فرمایا صحابہ اگر اجازت ہو تو یہ ہار میں واپس کر دوں. صحابہ نے خوشی سے اجازت دے دی، ہار واپس کر دیا گیا. ایک بات درمیان میں اور بھی تھی، جب قیدیوں کو باندھا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو باندھا جو آپ کے چچا تھے، اور بڑے زور کے ساتھ باندھا، سخت رسیاں کس کر باندھا. ساری رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کراتے رہے. حدیث میں آوازیں آتی تھی ہائے ہائے ہائے. تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، چچا کی آواز میرے کان میں آتی تھی، درد بھری آواز. تو صحابہ میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اور صرف میرے چچا کی نہیں، میں تو انصاف کرنے والا بن کر آیا ہوں، تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو. خیر جب فدیے کا فیصلہ ہوا، جرمانہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت کیا بات ہے، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی تو کوئی بات بتائیں، رونے والی بات ہوئی میں رونا شروع کر دوں گا. حدیث پاک میں آیا اگر میں نہ رویا تو رونے والی شکل تو بنا لوں گا. کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رو رہے ہیں کہ جو مرضی تیری تھی وہی فیصلہ اللہ کا تھا، ان قیدیوں کو چھوڑنا نہیں تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں حکم جب تک نازل نہ کروں نا اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتا. حکم نازل کر دوں پھر لوگ اس کے خلاف کریں تو میں اللہ عذاب دیا کرتا ہوں. چونکہ میں نے پابندی نہیں لگائی تھی کہ فدیہ نہ لو، جرمانہ نہ لو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. اگر میں پابندی لگا چکا ہوتا کہ تم نے فدیہ نہیں لینا، ان قیدیوں کو نہیں چھوڑنا، اگر میں یہ حکم نازل کر چکا ہوتا اور پھر تم فدیہ لے لیتے، میں اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکتے. دیکھو جی اب انہی کا تذکرہ ہے. قانون نمبر 6، ما کان للنبی ان یکون له اسرا. چھٹا قانون برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا تھا 7 قانون ہیں، 5 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، 2 مومنوں سے نہیں. مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے لیے، للنبی نہیں ہے، میں بھول گیا، للنبی ہے نکرہ، اور پھر تحت نفی. ما کان للنبی ان یکون له اسرا، نہیں مناسب ہو کسی نبی کے لیے. آپ تو پیغمبر خاتم النبیین ہیں، آپ کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ان یکون له اسرا کہ ہوں واسطے اس کے قیدی. لکھا ہے اوپر لکھا ہوا ہے قیدی باقی رہنے والے. پیغمبر کے ہاتھ میں قیدی آئے، کوئی پیغمبر ہو اور قیدی باقی رہے نہ، بلکہ قتل کر دیے جائیں. حتیٰ یسکن فی الارض، یہاں تک کہ کثرت سے خون ریزی کرے وہ نبی زمین میں. یسکن کثرت سے خون بہائے. ان کی تو خون سے تم نے زمین کو لال کر دینا تھا، خون کی ندیاں بہانی تھیں. کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ہے، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ نے کیوں کیا؟ خون کیوں نہیں بہائے ان قیدیوں کے؟ تریدون عرض الدنیا، اب انداز تبدیل کر دیا. ہائے قرآن، فَوَعَجَبًا لِفَصَاحَةِ الْقُرْآنِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم صحابہ چاہتے تھے دنیا کا سامان. تُرِيدُ نہیں کہا، بڑے علماء تو غور کرو، یوں فرمایا تُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا، میرے محبوب آپ دنیا چاہتے تھے نا. تُرِيدُونَ، نبی کو اللہ نے مستثنیٰ کر لیا. تم صحابہ چاہتے تھے دنیا کا سامان، اور واللہ، اچھا صحابہ دنیا چاہتے تھے، دنیا کے لالچی تھے. معاذ اللہ، چپ کر رہے ہو، میں نے 2 وجوہات بھی بتا دی ہیں، 2 فائدے. ایک فائدہ اسلحہ خریدیں گے، دوسرا فائدہ ہو سکتے مسلمان ہو جائیں. فرمایا واللہ یرید الآخرہ، اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا.
اور اللہ کریم زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وَلَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ، سبب عذاب حاشیہ پہلے پڑھنے پھر میں عرض کروں گا ترجمہ، یعنی پہلے فدیہ نہ لینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا فدیہ نہیں لینا نا، لہٰذا عذاب بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ بیان حکم سے پہلے مواخذہ نہیں ہوتا، بیان حکم سے پہلے مواخذہ اور حکم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا والا ہے، کیا مانا؟ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجے، اللہ رسول بھیجے قوم نہ مانے پھر عذاب آتا ہے، حکم نہیں آیا تھا نا، اس لیے میں اللہ کچھ نہیں کہتا، اگر حکم آ چکا ہوتا فدیہ نہ لو تم لے لیتے پھر عذاب آتا۔ وَلَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ، اگر نہ ہوتی لکھت اللہ کریم کی، کتاب کا معنی کیا لکھت، اگر نہ ہوتی لکھت اللہ کی طرف سے صحابہ کا جو سبقت کر چکی ہے، لَمَسَّكُمْ فِيمَا، البتہ پہنچتا تم کو صحابہ، لَمَسَّكُمْ، کم پر لکھو صحابہ، آپ سے سلم کو نکال لیا اللہ نے، لَمَسَّا کا نہیں فرمایا، لَمَسَّكُمْ، سبحان، نبی تو معصوم ہوتا ہے، ورنہ نبی کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے معاذ اللہ، اگر نہ ہوتی لکھت اللہ کی طرف سے جو سبقت کر چکی تھی، لَمَسَّكُمْ، البتہ پہنچ جاتا تم کو صحابہ، فِيمَا أَخَذْتُمْ، بوجہ اس کے جو تم نے لیا، فی اجلیہ ہے، بوجہ اس کے جو تم نے لیا فدیہ، پہنچ جاتا تم کو فدیہ لینے کی وجہ سے عذاب بہت بڑا، سبب عذاب کیا تھا؟ فدیہ لینا، لیکن چونکہ میں نے حکم نازل نہیں کیا تھا اب کچھ نہیں کہتا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، علت فدیہ، مما غنمتم، کھاؤ تم اس میں سے جو غنیمت کا مال تم نے حاصل کیا ہے، حلال سمجھ کر، پاک سمجھ کر، کیونکہ نیک نیتی تھی، ہونا اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا عتاب والی کہ تم نے کیوں ایسے کیا ہے، خنریزی کیوں نہیں کی، لکھت موجود تھی ورنہ عذاب آ جاتا، صحابہ ڈر گئے کہ اب یہ جو فدیہ کا مال ہے یہ غنیمت میں شامل ہو کر تقسیم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں اب ہمیں نہیں لینا چاہیے، فرمایا نا اب خیر ہے، اب فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، صحابہ ڈر گئے، اس کو ہاتھ نہ لگائیں فدیے والے مال کو، فرمایا نا اب کھاؤ، کھاؤ تم اس میں سے جو تم نے حاصل کیا غنیمت کا مال، حلالاً طیبا، حلال اور پاک سمجھ کر، کیونکہ نیک نیتی تھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، احتیاط کیا کرو، یقین اللہ کریم غفور بخشنے والا ہے، گناہ معاف فرمایا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے، فدیہ حلال کیا، یا ایھا النبی قانون ہفتم، ساتھ ٹھیک کرو ٹھیک کرو، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کل من فی ایدیکم من النصرہ، آپ فرما دیجئے وہ سے ان کے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدیوں میں سے، جو قیدی تمہارے قبضے میں، ان کو فرما دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں انابت، رجوع ہوا نا تمہارا، ضد نہ ہوئی، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، سمرہ اولا، دے دے گا اللہ کریم تم کو بہت بہتر، خیرن پر لکھو مال، اللہ کریم بہتر مال تمہیں دے دے گا، مما اخذ منکم، اس سے جو لیا گیا ہے تم سے، جو مال تم سے لیا گیا فدیے میں، اللہ کریم معلوم کرے گا تمہارے اندر انابت ہے، ضد نہیں، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر مال دے دے گا، لکھا ہے فی الدنیا مالن خیرن، بہتر مال دے دے گا، مالن خیرن عبارتی موصوف صفت، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخشش فرما دے گا تمہاری، بخشش فرما دے گا تمہاری، ثمرہ ثانیہ، اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، غفور یغفر سے متعلق اور رحیم یوتکم سے متعلق، یوتکم خیرن، بہتر مال دے دے گا، رحیم جو ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بعض قیدیوں نے اسلام کا اظہار کیا، ہونا خیال کرنا، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم سے فدیہ نہ لو، فرمایا نا فدیہ تو دو نا، مسلمان ہونا چاہتے ہو جاؤ ٹھیک ہے، فدیہ دینا پڑے گا، اگر تم خلوص دل کے ساتھ مسلمان بنے اللہ تو اس فدیے سے زیادہ مال دے دے گا، چنانچہ ایسے ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ڈبل فدیہ دیا، پھر جب خیبر کی غنیمتیں آئیں تو اس سے زیادہ مال آپ نے ان کو پھر عطا کر دیا، اب وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر ارادہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا، لفظ ٹھیک کرو، نقض عہد، کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟
لفظ کیا ہے؟ نقض عہد. اگر ارادہ کریں گے ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا، نقض عہد کر کے مقابلہ کرنے کا. عرض کیا ہے جملہ پھر کہتا ہوں، بعض قیدیوں نے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، تو یہ بھی امکان تھا کہ اب تو مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، فدیہ ہم سے نہ لو. اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور انہوں نے مکہ میں جا کر وعدہ توڑ دیا، مسلمان نہ ہوئے، فرمایا کوئی پرواہ نہیں. یریدو خیانتک، اللہ نے اس شعبے کا اضافہ کیا، اگر ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کا، دھوکہ دینے کا، فقط وعدہ توڑ کر پھر مقابلے میں آئیں گے تو کوئی پرواہ نہیں. فقط خان اللہ من قبل، پاستاکی خیانت کر چکے ہیں اللہ کریم کی، اس سے پہلے اللہ کی بھی انہوں نے خیانت کی ہوئی ہے. وہ کون سی خیانت کی ہے؟ اوپر لفظ لکھیں، عہد الست والی. عہد کل پڑا تھا، الست بربکم، وعدہ کیا ہے سب نے. جب اللہ سے خیانت کی آپ سے کرے تو کیا بڑی بات ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، من بمانا اللہ ہے، اب خیال کرنا. فَأَمْكَنَ عَلَيْهِمْ، بس قدرت دی اللہ کریم نے ان پر، امکانا قدرت دی اللہ کریم نے، منہم علیہم ان پر، امکانا کم علیہم پر لکھا ہوا ہے، اللہ نے قدرت دی تم کو ان پر پکڑے گئے. اب بھی اسی طرح ہوگا، کریں خیانت پکڑے جائیں گے. اللہ کریم جاننے والے خائنین کو حکیم ان حکمتوں والا سزا دینے میں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، انہاں 4 قسموں کا ذکر آئے گا. مہاجرین ایک، انہاں برادر کوئی ملتان، مہاجرین ایک، انصار 2، جو مومنین مجبوراً ہجرت نہ کر سکے 3، کفار 4. لفظ سنو، مہاجرین 1، انصار 2، جو مومن مجبوراً ہجرت نہ کر سکے 3، کافر 4. ان الذین آمنوا، فریق اول مہاجرین. سورت کے آخری رکوع میں یہ 4 قسمیں بیان ہوں گی. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے. وصف اول لکھا ترغیب الی الہجرت والجہاد، اوپر عنوان ہے. مہاجرین ایک، وہاجر ہجرت کی انہوں نے، یہ دوسرا وصف ہے. نمبر 3 وصف، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یہ تو مہاجرین کی جماعت ہو گئی. فریق ثانی انصار والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو، ٹھکانے دیے، ایک وصف. نمبر 2 ونصروا، دوسرا وصف، انہوں نے امداد کی. حکم اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. برق اٹھا دیا آپ نے حضرات، یہاں تو اشکال ہے بہت بڑا. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض ان کے رفیق ہیں بعض کے. نیچے لکھو اولیاء کے نیچے حاشیے پر جگہ ہے، نیچے بھی ہے، 2-4 لفظ ہیں. ایک کی صلح، سب کی صلح. ایک کی جنگ، سب کی جنگ. صفحہ 848 کھولیں. انتظار میں نہیں کروں گا. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ پر میں نے حاشیہ لکھوایا تھا. مانسیرا کچھ لکھا ہوا ہے حاشیہ؟ کھانا بھی نہیں کرتے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدائی اسلام میں دینی اخوت کی بنا پر وراثت جاری تھی. لکھا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح مولانا، مہربانی فرماؤ. 2 مسلمان آپس میں دینی اخوت کی بنا پر معاہدہ کر لیتے اور ایک دوسرے کے، لکھا ہوا ہے اشیاء. آؤ دیکھیں میں بات عرض کروں. بیرویو میرے دیکھو، سو بیالیو میرے دیکھو، مشکل مقام ہے.
مسلمان آپس میں معاہدہ کر لیتے، مثلا ایک مہاجر اور ایک انصاری، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، بھائی بھائی بن گئے، مہاجر فوت ہوتا تو انصاری اس کا وارث بنتا، انصاری فوت ہوتا مہاجر اس کا وارث بنتا۔ سورۃ احزاب میں یہ بات ہو چکی ہے۔ تو اب جب اللہ نے وراثت والے احکام نازل کیے، بھئی وارث فلاں فلاں بنے گا، یہ رشتہ دار وہ رشتہ دار، یہ وہ بھائی باپ بیٹا وغیرہ، میں مثال دے رہا ہوں، تفصیل سورہ نساء میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اب جب اللہ نے وراثت والی آیات نازل کر دیں تو ان کا آپس میں وارث بننا ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے تھے، آپ اور میں بھائی ہیں، میں فوت ہوا آپ وارث، آپ فوت ہوئے میں، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب خیال، مہاجر فوت ہو رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس نے اپنے وارثوں کو کہا یار ٹھیک ہے اللہ نے وراثت والے احکام نازل کر دی ہیں، میرا انصاری بھائی وہ میرا وارث تو نہیں بن سکتا، مال میں سے وارث تو تم بنو گے، اللہ نے تفصیل ساری ذکر کر دی ہے، آیات نازل کر دی ہیں، تو مہربانی کرنا کچھ نہ کچھ میرے انصاری بھائی کو بھی دے دینا۔ تو یہ وصیت کرنا جائز تھا، لیکن چھٹے حصے کی، کتنی؟ اس سے زیادہ نہ۔ یہ بات بعد میں بھی باقی رہی، انصاری فوت ہو رہا ہے، مہاجر اس کا جو ہے دوست بنا ہوا تھا، وارثوں کو کہا یار میں فوت ہو رہا ہوں، تو مہاجر کے ساتھ میری بڑی دوستی اور تعلق تھا، چلو یار وہ وارث تو میرا نہیں بن سکتا، تو کچھ نہ کوئی یار اس کی بھی امداد کر دینا۔ حاشیہ پڑھو آپ، اولیاء باس کا ولایت دو قسم ہے، ولایت نصرت و تعاون، امداد کرنا، تعاون کرنا۔ نمبر دو ولایت وراثت، یہاں ولایت نصرت و تعاون مراد ہے، نہ ولایت وراثت کہ اولو الارحام والے ایسے منسوخ ماننا پڑے۔ اب بعض علماء فرماتے آیت منسوخ ہے، کیوں منسوخ ہے؟ جب وراثت والے احکام آ گئے تو یہ ایک دوسرے کے ولی نہیں بن سکتے تھے، آیت منسوخ ہو گئی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا آیت منسوخ نہیں ہے، وراثت والی آیات کے ساتھ یہ آیات منسوخ نہیں ہے۔ کیوں منسوخ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن وراثت کون سی مراد ہے؟ تعاون والی۔ کیا مطلب؟ یار یہ اصل میرا وارث نہیں ہے، کچھ نہ کوئی یار اس کی امداد کر دینا، آخر ہم نے اچھا وقت آپس میں گزارا ہے۔ بات سمجھ آ گئی مولانا؟ آگے چلو۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، فریق ثالث مؤمنین غیر مہاجرین یعنی مستضعفین کمزور جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لے وصف اول اور نہیں ہجرت کی وصف ثانی، ما لکم حکم اول نہیں تمہارے واسطے، او مہاجروں اور انصاریوں، مہاجر انصار نہیں تمہارے واسطے، من ولایتہم ان کی رفاقت میں سے، من شیء کوئی چیز، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ میں آگے چلا جاؤں، خیانت کروں، ان کی ولایت میں سے کوئی چیز نہیں ہے تم پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نیچے لفظ لکھیں یا سامنے لکھیں، چھوٹا سا جملہ ہے، اوپر نہیں لے جانا، سامنے بالکل۔ انہوں نے کفار سے معاہدہ کیا، تم اس کے پابند نہیں ہو۔ مانا کس نے کفار سے معاہدہ کیا؟ چپ کر یہ اندازہ لگاؤ یہ حال ہے جی۔ بلی غیر حاضر ہے تو عیسیٰ کی لینا ہوگا۔ یہ کس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون سے مومنین؟ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ بس آسان بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ میری طرف دیکھیں، جو مومن مکہ کے اندر ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، مہاجروں انصار، مدینہ والوں، مہاجروں انصاریوں، اگر وہ کمزور مسلمان مکے والے کافروں سے معاہدہ کریں تو تم اس معاہدے کے پابند بس۔ کب؟ حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔ ہاں وہ اگر ہجرت کر کے آئیں، پھر وہ اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کریں، پھر پابندی کرنی ہے تم نے۔ اتنی بات ہے۔ وَإِن تَنْصَرُوكُمْ، حکم دو مگر وہ مدد مانگیں تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، وہ کمزور ہیں، مدد مانگیں،
فی الدین کے نیچے لکھا یہ نہیں کہ تعال مال کفار، یہ مہربانی کرو کافروں سے لڑائی کرو ہمیں چھڑاؤ، تو فعلیکم النصر، تمہارے ذمے ہے مدد کرنا، تمہارے ذمے ہے مدد کرنا، وہ نیچے لکھو تاکہ وہ بھی ہجرت کر لیں، جلدی کرو جلدی تاکہ وہ بھی ہجرت کر لیں، ان کی مدد کرو، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر اس قوم کے خلاف امداد نہیں کرنا کہ تمہارے ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے۔ اگر وہ کمزور مسلمان ان کافروں کے خلاف تمہاری مدد مانگتے ہیں جن کافروں سے تمہارا معاہدہ ہے، پھر ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنا، پھر وعدے کو سامنے رکھنا ہے، لحاظ کرنا ہے وعدے کا۔ اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ کلام مقابلہ تن ہے، اب مقابلے میں کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، الا تفعلوا، اگر نہ کرو گے وہ تم مدد، اوپر لکھو مولانا نصرت، نیچے آپ کے لفظ لکھا ہوا ہے لیکن ہے عربی میں ہے، بڑا وہ پڑھتا ہوں، ما امرتکم به من تواصل المسلمین فتولی بعضهم بعضا، مدارک کا حوالہ، اب عربی والے غور کرے ساتھی، اللہ تفعلوا، اگر نہ کرو گے تم وہ کام، کون سا کام، ما امرتکم بھی، جو میں نے تمہیں اس کا حکم دیا، من تواصل المسلمین، مسلمانوں کا مل جل کر رہنا، وتولی بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا دوستی لگانا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اگر نہ کرو گے وہ تم نصرت والا کام، وہ مدد مانگے ان کی مدد کرو، اگر نہ کرو گے تب ان فتنہ تو ہوگا فتنہ، فتنے سے مراد اوپر لکھو شرک کی ترقی، شرک کی ترقی فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور فساد ہوگا بہت بڑا۔ کیا مطلب، اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں ان کی امداد کرو، اگر تم نے امداد نہ کی ہو سکتا ہے وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے ہیں، وہ کافروں میں رہتے ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع کر کے وہ بھی مشرک بن جائیں، شرک کی ترقی ہوگی۔ ایمان بچانے کے لیے ان کی تعاون اور امداد کرو، نکالو ان کو، جب تک مسلمان ایک مرکز پر جمع نہیں ہوں گے شرک کا زور نہیں ٹوٹے گا، مدد کرو تاکہ وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، بشارت مہاجرین، وہ جو ایمان لائے، اولاً ایک سب سے پہلے ایمان لائے، وہاجروا، وہ نمبر 2 ہجرت کی، زمانہ ہجرت نبیہ میں، اب ہجرت کرنے والے مراد نہیں زمانہ نبی میں، وجاہدوا، وہ جہاد کیا، اولاً سب سے پہلے، ایمان سب سے پہلے لائے، جہاد سب سے پہلے کیا، ہجرت کی نبی پاک کے دور میں، ہجرت زمانہ ہجرت میں، اور ایک جماعت نمبر 2 والذین آمنوا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے وصف نمبر 2 نصرت کی، تعاون کیا، اولئک ثمرہ دنیاویہ، مہاجر انصار کے بارے میں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہیں ایماندار پکے، ثمرہ لهم مغفرہ، واسطے ان کے بخشش ہوگی، لکھے ثمرہ اخرویہ، آخرت میں بخشش ہوگی، دفع مضر، نقصان دینے والے گناہ دور، جلب منفعت اور روزی ہوگی بڑی عزت والی۔ صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، لهم مغفرہ، لوگوں نے معاف نہیں کیا، المیہ ہے مولانا۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد سے مراد ہجرت نبی کے بعد، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور جہاد کے انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر، مرتبے میں تو برابر نہیں، رتبے میں تو برابر نہیں، لیکن فاولئک منکم، یہ لوگ تم میں سے ہیں، صلح و جنگ میں شریک ہوں گے۔ جو بعد میں ایمان لائے، جہاد کیا، ہجرت کر لی، وہ کسی سے صلح کرے تم سب کی صلح ہوگی، وہ کسی سے جنگ کرے تم سب کی جنگ ہوگی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار بعض کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ اللہ کے قانون شرعی میں۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقینا اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ احزاب میں حاشیہ لکھوایا تھا جو آپ کو عرض کر چکا ہوں، میری طرف دیکھو مولانا، میں اس جملے کی یاد دہانی آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ مہاجر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، ان کے رشتہ دار ہیں مومن، ہیں مکہ میں ہجرت نہیں کی۔ اب جس بندے نے ہجرت نہیں کی،
مہاجر مدینہ میں فوت ہو گیا، یہ رشتہ دار اس کا وارث نہیں بنتا تھا۔ رشتہ دار کون بنتا تھا اس کا وارث؟ کوئی انصاری بن گیا جس کو دوست بنایا ہوا تھا، لیکن جب وہ ہجرت کر کے آ گیا پھر وہ وارث بنا کرتا تھا۔ تو خیال کرنا، اللہ کریم نے جب وراثت والے احکام نازل کر دیے کون کون وارث بنے گا، تو آپس میں جو یہ مہاجر انصاری وارث بنتے تھے یہ طریقہ ختم ہو گیا۔ جیسے عرض کر چکا ہوں، رشتہ داروں کی آپس میں وراثت جاری ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی بات، سورۃ یونس کھولیں گے، آیت نمبر 31۔ دو ساتھی مل کر دیکھ لیں، صفحہ 435۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون روزیاں دیتے ہیں تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ اچھا یہ بتاؤ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے؟ کون نظام چلاتے ہیں سارے جہان کا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہ کہیں گے اللہ کریم یہ سارے کام کرتا ہے۔ فرما دیجئے شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، ان صفات والا اللہ ہے جو رب ہے تمہارا حق، اللہ کریم رب حق۔ اللہ سورۃ آل عمران کھولو جی، شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم، صفحہ 110۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ، قرآن کتاب حق۔ پہلا پارہ، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ صفحہ کھولو مولانا 48، آخری سطر، جلدی کرو، اٹاک دو ساتھی بیٹا مل جاؤ، سارے نہ کھولو، مہربانی کرو۔ انا ارسلناک بالحق، یقین ہم نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر حق کے ساتھ، آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، آپ سے سلم رسول حق۔ سورۃ توبہ پر آؤ، صفحہ 395۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دیکھو تو صحیح 395 درمیان میں، وہ اللہ کریم جس نے بھیجا اپنا پیغمبر ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا۔ اب کیا خلاصہ نکلا؟ اللہ رب حق ایک، آپ سے سلم رسول حق، نمبر 3 قرآن کتاب حق، اسلام دین حق، 4 اور فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجر و انصار مومن حق، مہاجر و انصار مومن۔ اچھا آؤ مانا سورۃ الرعد پر، آیت نمبر 14، 13واں پارہ، آیت نمبر 14 سورۃ الرعد، فرمایا لہو دعوت الحق، صفحہ 512، صفحہ 512، لہو دعوت الحق۔ دو ساتھی مل کر دیکھو، لہو دعوت الحق۔ اب نمبر 1 اللہ رب حق، نمبر 2 آپ سے سلم رسول حق، نمبر 3 قرآن کتاب حق، نمبر 4 اسلام دین حق، نمبر 4 صحابہ مومن حق، نمبر 6 یہ سارے حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا عقیدہ یہ رکھو، لہو دعوت الحق،